یہاں میں آپ کو 4 تراتیب دے رہا ہوں. بی این از اکول ٹو ای کی طاقت n جمع 1 اور پھر ای ضرب n جمع 1 پھر سی این جو کہ ہے n اسکوائرڈ جمع 1 بٹا n جمع 1 1000 اور ڈی این جو کہ ہے منفی 1 کی طاقت n. ان چاروں تراتیب میں سے آپ کو معلوم کرنا ہے کہ کون کون سی کنورجنٹ یعنی مرتکز ہیں، مائل بمرکز ہیں، اور کون کون سی منفرج یا ڈائیورجنٹ ہیں یعنی پھیل رہی ہیں. اصول آپ جانتے ہیں کہ جیسے جیسے n بڑھتا چلا جائے، اگر ترتیب کسی ایک نمبر کی طرف بڑھ رہی ہو یعنی حد کا وجود ہو تو ترتیب کنورجنٹ یعنی مرتکز کہلاتی ہے، جبکہ اگر حد کا وجود نہ ہو تو منفرج یعنی ڈائیورجنٹ. میں تجویز کروں گا کہ ویڈیو روک کر خود یہ سوال حل کرنے کی کوشش کیجیے. تو کچھ بھی کرنے سے پہلے اگر فریکشن کے بالائی حصے یعنی نیومریٹر اور ذیلی حصے یعنی ڈینومینیٹر کی ڈگری یعنی سب سے بڑی طاقت پر نظر ڈالیں تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر نیومریٹر کی ڈگری زیادہ ہو تو عین ممکن ہے کہ ترتیب ڈائیورجنٹ یعنی منفرج ہو، جبکہ اگر ڈینومینیٹر یعنی فریکشن کے ذیل میں ڈگری زیادہ ہو تو ترتیب صفر کی جانب مائل ہوگی یعنی صفر پہ کنورج ہو رہی ہوگی، اور اگر دونوں ڈگری برابر ہیں تو شاید کسی اور نمبر پہ کنورجنس ملے. تو پہلی ترتیب کو ذرا سہل کر کے دیکھتے ہیں، سمپلیفائی کر کے دیکھتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے n اسکوائرڈ جمع 8n جمع n، یہ ہو جائے گا 9n جمع 8 بٹا n اسکوائرڈ مائنس 10n. تو چونکہ n اسکوائرڈ ہے اور اوپر اور نیچے دونوں جگہ ہے تو ظاہر ہے n کی چھوٹی طاقتوں کا یا کانسٹنٹس کا اس n اسکوائرڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اور کہیں پہ بھی صفر ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو عین ممکن ہے کہ یہ ترتیب کنورج ہو رہی ہو. تو اس کے آگے ہم لکھ دیتے ہیں سی. اچھا یاد رکھیے کہ حتمی جواب تو تبھی مل سکتا ہے جب ہمیں ترتیب کے بارے میں اور تفصیلات معلوم ہوں. فی الحال ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے. اچھا دوسری ترتیب میں بالائی حصے میں ای کی طاقت n ہے، یعنی یہ سب سے بڑا نمبر ہوگا، اور جتنا n بڑھے گا اس سے کہیں زیادہ بڑا نیومریٹر ہو جائے گا اور کہیں رکے گا نہیں، یعنی یہ ترتیب ہوئی ڈائیورجنٹ. تو اس کے آگے ہم لکھ دیتے ہیں ڈی. اور یہی کچھ معاملہ تیسری ترتیب میں بھی ہے کہ n کی سب سے بڑی طاقت نیومریٹر میں ہے، یعنی اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کا بھی پورے فریکشن پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، لہٰذا یہ ترتیب بھی ہوئی ڈائیورجنٹ. جبکہ آخری چوتھی ترتیب میں ٹرمز کیا کر رہی ہیں؟ منفی اور مثبت کے بیچ میں جھول رہی ہیں، آسیلیٹ کر رہی ہیں، لہٰذا ترتیب صرف ایک سمت میں اول تو یہ کہ ہوگی نہیں، مطلب ترتیب کچھ ایسی بنے گی کہ ایک اوپر ایک نیچے، پھر ایک اوپر پھر ایک نیچے. اور پھر اگر سائن کے علاوہ بات کریں اس کے رویے پر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ترتیب بہرحال پھیلتی ہی ہے، یوں پھیلتی چلی جاتی ہے، اور وہ بھی صرف ایک سمت میں نہیں 2 سمتوں میں پھیلتی چلی جاتی ہے، لہٰذا یہ بھی ہوگی ڈائیورجنٹ.